TI کے ڈائریکٹر حضور امان ملت حضرت مولانا محمد امان میاں قادری صاحب، ڈاکٹر حضرت سراج اجملی صاحب، استاد محترم حضرت مولانا محمد نعمان اظہری صاحب اور تمام مہمانان مجلس، حاضرین ناظرین سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء إلى آخر الآيات۔ وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم، صدق الله ورسوله۔ حضرات، میری گفتگو کا عنوان نوکروں اور ماتحتوں کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ اس کے تحت کچھ گفتگو کرنے سے قبل مناسب سمجھتا ہوں کہ ہم اور آپ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف کا ہدیہ نچھاور کریں، پڑھیں بآواز بلند: اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد معدن الجود والکرم علی بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو عالم انسانی کو زندگی کے ہر موڑ پر الفت و محبت، ہمدردی و رواداری اور حسن سلوک کا پاکیزہ درس دیتا ہے۔ اپنے تو اپنے، غیروں کے ساتھ بھی اسلام نے حسن سلوک کا درس دیا۔ جہاں پر اسلام نے اپنے خاندان کے دیگر افراد مثلا ماں باپ، بھائی بہن، بیٹا بیٹی، دادا دادی اور تمام افراد کے ساتھ حسن سلوک کا درس دیا، وہیں پر اسلام نے ہمیں یہ بھی درس دیا کہ ہم طبقے کے لحاظ سے جو لوگ نیچے ہیں ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کریں، مثلا خادم، نوکر اور ہمارے ماتحت رہنے والے لوگ، کیونکہ عادلانہ اور منصفانہ معاشی و اقتصادی نظام کے قیام کے لیے ضروری ہے کہ نوکر اور مالک کے درمیان عدل و انصاف پر مبنی تعلقات قائم رہیں، اور یہ تعلقات اسی وقت قائم رہ سکتے ہیں جب مالک اپنے نوکروں کے ساتھ حسن سلوک کرے، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عدل و انصاف پر مبنی معاشی نظام کے اسی بنیادی تقاضے کو پورا کرتے ہوئے خادموں اور نوکروں کے حقوق کا تعین فرمایا، انہیں ہر طرح سے معاشی تحفظ عطا کیا اور ان کے ساتھ حسن سلوک کا درس دیا۔ قرآن حکیم کی تعلیمات کے مطابق یہ معاشی اور پیشہ وارانہ تفاوت انسانی مساوات کی روح کو ہرگز بے اثر نہیں کر سکتی، بلکہ سب انسان نفس واحدہ سے تخلیق پانے کے سبب برابر عزت و تکریم کے حامل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا: یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء الی آخر الآیہ، کہ اے لوگوں، تم اپنے اس رب سے ڈرو جس نے تمہاری تخلیق ایک جان سے فرمائی، پھر اسی سے اس کا جوڑا پیدا فرمایا، اور پھر ان دونوں سے بے شمار مرد و عورتوں کی تخلیق کو پھیلا دیا۔ یہ آیت کریمہ اس بات پر واضح دلالت کرتی ہے کہ انسان چاہے جس بھی زندگی کے شعبہ سے تعلق رکھتا ہو، جس بھی ڈپارٹمنٹ سے وہ بلونگ کرتا ہو، تمام کو ایک جیسی عزت و تکریم دینی چاہیے۔
نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک کریں۔ حضرات محترم، زمانے جاہلیت میں نوکروں اور ماتحتوں کے ساتھ جو حسن سلوک ہوتا تھا وہ ناقابل برداشت تھا۔ کوئی بھی شخص اس بات پر تیار نہیں ہوتا کہ اپنے خادموں کو اپنے پلیٹ پر بٹھا کر کے کھانا کھلائیں، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی تو آپ نے اس نظریے کو کلیتاً بدل دیا اور پوری انسانیت کو یہ درس دیا کہ تم جس طرح سے اپنے خاندان کے دیگر افراد کو عزت و مرتبہ دیتے ہو، اسی طرح سے تم اپنے خادموں اور نوکروں کو بھی عزت و مرتبہ دیا کرو۔ چنانچہ خادم رسول حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے، آپ فرماتے ہیں خدمت النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 10 سنین فما قال لی اف ولا لما صنعتا ولا علی صنعتا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے 10 سال تک نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت کی، لیکن کبھی بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھ سے اف تک نہ کہی، اور نہ ہی کبھی یہ فرمایا کہ تم نے یہ کام کیوں کر دیا، اور نہ ہی کبھی یہ فرمایا کہ تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا۔ یہ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حسن سلوک تھا خادموں کے ساتھ، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صرف خادموں کے ساتھ خود سے حسن سلوک نہیں کیا، بلکہ پوری انسانیت کو بھی حسن سلوک کا درس دیا۔ جیسا کہ حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا اتى احدكم خادمه بطعامه فان لم يجلسه فليناوله لقمة او لقمتين او اكلة او اكلتين فانه ولى علاجه۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کسی کے پاس اس کا خادم کھانا لے کر کے آئے اور اس سے یہ نہ ہو سکے کہ اس کو اپنی پلیٹ پر بیٹھا کر کے کھانا کھلائے، تو اس کے لیے مناسب ہے کہ کم سے کم اسے 1 یا 2 لقمہ کھانا دے دے، کیونکہ اس نے محنت کی ہے۔ اور تقاضۂ بشریت کی بنیاد پر انسان سے خطا اور غلطی واقع ہو جاتی ہے، تو اسی طرح سے خادم سے بھی غلطی اور خطا واقع ہو سکتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارے خادموں سے کسی قسم کی کوئی غلطی واقع ہو جائے تو تم اپنے خادموں کو معاف کر دیا کرو۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے حدیث مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ میں اپنے خادموں کو کتنی بار معاف کروں؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی۔ پھر وہ شخص عرض گزار ہوا یا رسول اللہ میں اپنے خادموں کو کتنی بار معاف کروں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر خاموشی اختیار کی۔ جب تیسری مرتبہ وہ شخص عرض گزار ہوا تو آپ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے خادموں کو دن میں 70 بار معاف کرو۔ حضرات محترم، ان تمام احادیث سے یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ ہمیں اپنے خادموں اور نوکروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے، اور ان سے اگر کسی قسم کی کوئی غلطی واقع ہو جائے تو اسے معاف کر دینا چاہیے۔ رہی بات ماتحتوں کی، تو ان میں اولاد بھی شامل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اولاد کے ساتھ بھی حسن سلوک کا درس دیا۔ اولاد کے ساتھ حسن سلوک کا ایک حصہ یہ ہے کہ ان کی اچھی تربیت کر کے بااخلاق، باکردار اور مثالی مسلمان بنایا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بچوں کی تربیت کے مختلف مراحل کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جب تمہاری اولاد کی عمر 7 سال کی ہو جائے تو انہیں نماز پڑھنے کا حکم دو، اور جب ان کی عمر 10 سال کی ہو جائے اور نماز نہ پڑھیں تو انہیں نماز کے ترک پر مارو اور ان کے بستر کو الگ کر دو۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکرموا اولادکم واحسنوا ادبہم، کہ تم اپنی اولاد کے ساتھ نیک سلوک کرو اور انہیں اچھا ادب سکھاؤ۔ اور اولاد کے ساتھ حسن سلوک کا ایک حصہ یہ ہے کہ ان پر شفقت و رحمت کا برتاؤ کیا جائے۔
زمانے جاہلیت میں لوگ اولاد کے ساتھ پیار کرنا، ان کے ساتھ محبت و شفقت سے پیش آنا اپنی شان کے منافی سمجھتے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے عمل، اپنے کردار سے اس نظریے کو بھی باطل کر دیا اور پوری انسانیت کو درس دیا کہ اپنی اولاد کے ساتھ محبت و شفقت کا برتاؤ کرو۔ چنانچہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت حسن کے ساتھ پیار کر رہے تھے، ان سے لاڈ پیار کر رہے تھے کہ ایک سردار حضرت اقرا بن حابس تمیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھ لیا، تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے تو 10 بیٹے ہیں لیکن آج تک میں نے ان میں سے کسی سے بھی لاڈ پیار نہیں کیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لا یرحم لا یرحم، کہ جو شخص رحم نہیں کرتا اس پر رحم بھی نہیں کیا جاتا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں اخذ النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ابراہیم فقبلہ وشمہ، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے صاحبزادے حضرت ابراہیم کو لیا، اسے بوسا دیا اور اسے سونگھا۔ اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتی ہیں وضع النبی صلی اللہ علیہ وسلم صبیا فی حجرہ یحنکہ فبال علیہ فدعا بماء فاتبعہ، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک بچے کو اپنی گود میں لے کر اس کی تحنیک فرمائی، یعنی اس سے لاڈ پیار کیا، کتنے میں اس بچے نے آپ کی گود میں پیشاب کر دیا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ناراضی کا اظہار نہیں فرمایا بلکہ آپ نے پانی منگوا کر اس پر بہا دیا۔ یہ تھا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حسن سلوک بچوں کے ساتھ۔ اب آئیے اسلام ہمیں بیویوں کے ساتھ کس طرح حسن سلوک کا درس دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا السفر قطعۃ من العذاب یمنع احدکم طعامہ وشرابہ ونومہ فاذا قضى نہمتہ فلیجعل الی اہلہ، کہ سفر عذاب کا ایک حصہ ہے جو تمہیں کھانے پینے اور نیند سے روک دیتا ہے، لیکن اگر کوئی شخص سفر پر مجبور ہو جائے تو اسے چاہیے کہ جتنی جلدی ہو سکے وہ اپنے اہل و عیال کی طرف لوٹ جائیں، اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کریں، کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے تاخیر کرنے کی بنیاد پر بیویوں کو، بال بچوں کو آپ کا پیار، آپ کی شفقت مل نہ پائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت اسود روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب اپنے گھر والوں میں ہوتے تو اپنی بیویوں کے ساتھ کیسا حسن سلوک فرماتے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب اپنے گھر والوں کے درمیان ہوتے، اپنی بیویوں کے درمیان ہوتے تو ان کے کاموں میں ہاتھ بٹاتے، ان کے کاموں میں ہاتھ بٹا کر ان کی مدد کرتے، اور جب نماز کا وقت ہوتا تو آپ نماز کے لیے تشریف لے جاتے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آخری وقت میں بھی خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کا درس دیا۔ ارشاد فرمایا کہ لوگوں تم اپنی بیویوں کے ساتھ احسان، نیکی اور حسن سلوک کرو، تمہارے لیے ان پر تمہارے کچھ حقوق ہیں اور ان کے لیے تمہارے اوپر ان کے کچھ حقوق ہیں۔ عرض کیا یا رسول اللہ وہ کیا حقوق ہیں؟ تو آپ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حق زوجیت کی وجہ سے بیویوں پر فرض ہے کہ شریعت نے جو انہیں حق دیا ہے اس حق میں کسی اور کو شریک نہ کرے۔ ان تمام احادیث سے یہ بات ہمیں بخوبی معلوم ہو جاتی ہے کہ اسلام نے ہمیں نوکروں، ماتحتوں اور بیویوں، بچوں، یہاں تک کہ خاندان کے تمام افراد کے ساتھ حسن سلوک کا درس دیا، اور قرآن نے بھی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کا درس دیا۔ قرآن فرماتا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ بیویوں کے ساتھ اچھی طریقے سے برتاؤ کرو۔ حضرات محترم، میرے یہ چند کلمات تھے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بولنے سننے میں جو بھی غلطی واقع ہو معاف عطا فرمائیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔